بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس اہم مشغلے میں لگایا جو نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبعوث فرمائے جانے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے، اس بڑے مقصد کے مشغلے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، جوڑ دیا۔ پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ، تعلیم و تعلم کا مشغلہ، تربیت کا مشغلہ، لوگوں کو کہ دین اور زندگی سنوارنے کا مشغلہ، یہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے، تم تو لوگوں کو سکھلاتے ہو، تم تو معلم ہو، تم تو درس و تدریس میں لگے ہوئے ہو، لہذا تم پہلے تو اللہ والے بنو۔ ولیکن کونوا ربانیین، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، کونوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ۔ تمہاری اپنی شان ہے، تمہارا اپنا مقام ہے، تمہاری اپنی ایک اہمیت ہے، تمہاری ایک امتیازی پہچان ہے۔ لہذا وہ کس وجہ سے ہے کہ بما کنتم تعلمون الکتاب، تم معلم ہو، بما کنتم تدرسون، تم تو درس و تدریس کے مشغلے میں ہو، لہذا تم پہلے اللہ والے بنو، تاکہ ایک ضابطہ ہے نا، علماء جانتے ہیں مشہور مقولہ الاناء یترشح بما فیہ، پیالے میں جو ہوتا ہے اس سے وہی ٹپکتا ہے، وہی جھلکتا ہے، وہی گرتا ہے۔ اب معلم متعلم کو علم دے رہا ہے، تربیت دے رہا ہے، تہذیب دے رہا ہے، آداب سکھلا رہا ہے، اس کی زندگی بنا رہا ہے۔ اب معلم کے اندر جو ہوگا وہی تو ٹپکے گا، وہی تو نکلے گا، وہی تو گرے گا۔ اب معلم خود اللہ والا نہیں، معلم خود علم کے مقاصد کو پورا کرنے والا نہیں، علم کے تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں، تو اب اپنے بچوں کو کیا دے گا؟ آگے نسل کیسی تیار ہوگی؟ تو معلم کا اتنا اونچا مقام ہے کہ یہ نسبت جڑ جاتی ہے براہ راست نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنایا، اور اب بھی اللہ کے فضل سے معلم، تو کتنا اونچا مقام ہوا۔ تو اس مقام کی پھر لاج بھی رکھنا ہوگی، اس مقام کے تقاضے بھی پہچاننا ہوں گے۔ ایک مشہور روایت ہے، حالانکہ وہ ضعیف ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح۔ اتنا اونچا مقام ہو گیا، کتنی اہمیت ہو گئی معلمین کی، علماء کی۔ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے ہم پلہ ہو رہے، نبوت ختم ہو گئی، ورنہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی صفوں میں شمار ہو۔ واقعہ یاد آ گیا، اہل علم کا مجمع ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے تحت میں یہ واقعہ سنایا کہ ایک بزرگ کو خواب میں نبی کریم علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام اور علماء ایک ہی مجلس میں نظر آئے۔ خواب میں یہ دیکھا نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدر نشین ہیں، مسند پہ تشریف فرما ہیں، دائیں طرف انبیاء بنی اسرائیل جمع ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت حزقیل ہیں، اور یوسف علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل تقریباً 4000 انبیاء کرام ہیں، وہ تشریف فرما ہے دائیں طرف، اور بائیں طرف
اس امت کے علماء ہیں، معلمین ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب پہ توجہ فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اجازت لے کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، یا نبی اللہ، کیا آپ نے یہ بات فرمائی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل؟ میری امت کے علماء کا مقام ایسا ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کا؟ کہا ہاں۔ کیوں، کیا بات؟ کہا کہاں انبیاء، کہاں امتی، کہاں معصوم و پیغمبر، اور کہاں یہ گنہگار امتی؟ دونوں کا مقام انبیاء کی برابر، علماء کا مقام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی امتیوں سے امتحان لے لوں، آپ کی امتیوں میں کہ علماء کا، علماء سے کوئی بات پوچھوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ علماء جمع ہیں، تم ان میں سے جس سے جو چاہو سوال جواب کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علماء پر نگاہ ڈالی، اس میں غزالی اور رازی اور وقت کے بڑے بڑے علماء سب جمع تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑی ابو محمد حامد غزالی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا قم، اٹھیے، کھڑے ہو گئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ پوچھا مسمو، نام بتائیے اپنا۔ انہوں نے جو اپنا نام بتایا، نام بتاتے ہوئے حضرت آدم تک اپنا سلسلے نسب لے کے چلے گئے، میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا حماقت ہے، میں نے آپ کا نام پوچھا، پورا شجرہ بیان تو نہیں پوچھا تھا آپ سے، آپ شجرہ بیان کرتے چلے گئے۔ کہا غلطی ہو گئی، لیکن اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ کیا؟ کہا جب اللہ رب العزت سے آپ کو شرف ہم کلامی ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ایک سادہ سا جواب تھا، یہ عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، لیکن آپ نے اس کا تو پورا شجرہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اتوکل علیہا وأحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میرے یہ فائدے، میں لاٹھی سے یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں۔ آپ سے یہ تو سب پوچھا نہیں تھا۔ تو جو وجہ وہاں پر تھی کہ چونکہ آپ کو اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہو رہا تھا تو آپ نے اس سعادت کو سوچا کہ یہ سعادت آگے کب ملے نہ ملے، تو آپ نے دیر تک شرف ہم کلامی حاصل کیا۔ تو میرے دل میں بھی یہی بات آئی کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے شرف مخاطبت، شرف مکالمہ حاصل ہے، جتنی دیر مجھے شرف تکلم حاصل ہو جائے، اس لیے میں نے آپ نے کہ ایک سوال پر کہ نام کیا ہے، میں اپنا پورا جتنا مجھے شجرہ یاد تھا میں سناتا چلا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹھ جائیے، اور کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ہے جو نبی کے ہو بہو نقل اتار رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اس کی نقل جو ہے امام غزالی نے اتاری۔ تو یہ علماء امتی کا اتنا اونچا مقام ہمارے یہاں معلمین کا۔ اب معلم کو ہمیں وہی معلم بننا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیض طلبہ کو پہنچے، بچوں کو پہنچے، اگلی نسل جو قوم کی آگے رہبر رہنما بننے والی ہے، ہم اس کو واقعی رہبر بنا کے جائیں، رہنما بنا کے جائیں، اور وہ آگے آنے والی نسل ہمارے احسان مند ہو، وہ کہے کہ ہم نے فلانے سے سیکھا ہے، ہمارے استاذ فلاں تھے، ہم نے قاعدہ بغدادی بسم اللہ ان سے کری تھی، ہم نے میزان ان سے پڑھی تھی، ہم نے یہ سرن القرآن قاعدہ ان سے پڑھا تھا، انہوں نے ہمیں یہ ادب سکھلایا تھا، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ نے ان کو خدمت کے لیے وقت دے دیا تھا کہ تم نبی کی خدمت میں رہو۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہے۔ معلم کائنات کا انداز دیکھیے، 10 سال میں کتنے نشیب و فراز آئے ہوں گے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ مرضی کے خلاف
مزاج کے خلاف کام ہو گیا. استاد شاگردوں میں ہوتا ہی رہتا ہے، طالب علم ویسا کام نہیں کر پایا، طالب علم ویسی خدمت نہیں کر پایا، طالب علم ویسی جو کام تھا ویسا کام کر کے نہیں لا پایا. 10 سال کے اندر خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا زور سے کہ ایسا کیوں نہیں کیا، کبھی ڈانٹ کر یوں نہیں کہا ایسا کیوں کیا، بلکہ کام پہ تعریف فرماتے، کام بگڑ جاتا تو خود درست فرما لیتے، شفقت سے فرما دیتے. تو ہمیں معلم کے لیے اس معلم کی صفات اختیار کرنی پڑے گی جس معلم نے ہماری اہمیت بڑھائی ہے. اس معلم کائنات نے ساری دنیا کے معلمین کو اہمیت کو بتایا ہے، اہمیت کو بڑھایا ہے، تو ہم اسی وجہ سے اہمیت ہماری بڑھے گی جو وہ صفات اس معلم کی تھیں، اس صفات کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. ورنہ بہت ڈرنے کی بات ہے اور ڈر ڈر کے کہنا پڑ رہا ہے، محض علم فضیلت کے لیے، مقام دلانے کے لیے، نجات دلانے کے لیے محض علم کافی نہیں ہے. محض معلم بننا، محض معلم، نرا معلم، محض استاذ بن جانا ہماری عظمت کو، ہمارے مقام کو بڑھانے والا نہیں ہے. حدیثیں موجود ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لیصیب به عرض الدنیا لا یجد عرف الجنہ یعنی ریحا، او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام. جس علم کو اللہ کی رضا کے لیے، خدمت خلق کے لیے، دین کی حیثیت سے پڑھنا پڑھانا چاہیے تھا، جس نے اس کو خالص دنیا کے لیے پڑھا اور اپنا پڑھنا پڑھانا صرف دنیا کے چند ٹکوں کے لیے کیا، جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکے گا، جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. کتنی خطرناک بات. ایک طرف ہمارا وہ مقام بنایا جا رہا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے انبیاء کے صف پہ ٹھہرائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم جنت کی ہوا بھی نہیں پا رہے ہیں. تو اب یہ ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم کیسے معلم بننا چاہتے ہیں. وہ معلم جو جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے، یا وہ معلم جو انبیاء کے، بنی اسرائیل کے انبیاء کے مقام تک پہنچ جائے. حدیث پاک میں اور بھی بہت سخت حدیثیں ہیں کہ جس نے شہرت کے لیے پڑھا، جس نے اپنا جو قد اونچا کرنے کے لیے پڑھا، اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ جو ہے اس سے بحثیں کریں گے، لوگوں سے مقابلہ آرائی کریں گے، اور جو ہے اپنا لوگوں میں ہماری ایک پہچان ہو جائے گی. تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں، الفاظ یاد نہیں آ رہے ہیں، بہت اس طرح کی سخت وعیدیں موجود ہیں. اس لیے سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ہمیں مخاطب کیا کہ جو تم معلم ہو، تم جو درس و تدریس میں ہو، تو تم اللہ والے بن کے رہو. کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. اگر ہم اللہ والے بنیں گے تو اس کا اثر ہمارے بچوں پر، طلبہ پر، ٹیوشن پڑھنے والے ہوں، مکتب میں پڑھنے والے ہوں، خود اپنی اولاد ہو، ان سب پر اس کے اثرات پڑیں گے. اور دوسرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معلم کی اہمیت بتائی، انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنایا. لہذا ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنی ہوگی، اس معلم کا یہ شعبہ بدنام نہ ہو، ہماری کسی حرکت سے یہ معلم اور یہ استاذ شاگردی کا رشتہ خراب نہ ہو. اس کے لیے اور یہ معلمین دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں، ہماری نیت تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ مشغلہ، استادی شاگردی والا مشغلہ اور تعلیم کا مشغلہ، معلم بننا، یہ ایک شاہی مشغلہ ہے، یہ شاہانہ مصروفیت ہے، ایک شاہی پیشہ ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ باپ جو ہے نافرمان اور جو کفر میں اور جو چیزوں میں ڈوبنے والا شخص، اس کو تخت سلطنت پر بٹھانا چاہتے ہیں، تو اپنے باپ کو قید میں ڈال دیا، اس لیے کہ وہ دین کے لیے روڑا بن رہے تھے. اگر باپ کو جرم کرے
تو اس کو ادب کے دائرے میں جس طرح روکا جا سکتا ہو اس جرم سے، اگر تم طاقت سے کسی کو روک سکتے ہو تو طاقت سے روکنا پڑے گا۔ یہ ضمن اس لیے کہہ دیا کہ لوگ اورنگزیب عالمگیر پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ بادشاہ جو باپ کو قید میں ڈال دیا وہ دین کا تقاضا تھا۔ پھر باپ سے کہا کہ آپ بتائیں کہ جیل میں رہتے ہوئے آپ کسی کو جو آپ خدمت چاہیں وہ بتائیں کہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو شاہانہ مزاج تھا شاہجہاں کا، انہوں نے کہا مجھے کچھ بچے پڑھانے کے لیے دے دیجئے، کچھ بچے مجھے پڑھانے کے لیے دے دیجئے، کیونکہ یہ بھی ایک چھوٹی موٹی سلطنت ہی ہے، اس میں بھی کوئی خدمت کر رہا ہے، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی جو ہے ہم اس میں اگر دارالاقامہ ہے تو اس میں ایک وزیر مطبخ بھی ہے، وزیر خوراک بھی ہے، اور اسی کے اندر جو ہے کوئی مالی تو وزیر مالیات بھی ہے، وزیر تعلیم بھی ہے، چھوٹی سلطنت ہے یہ مدرسہ مکتب۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مکتب کے لیے کچھ بچے دے دیجئے پڑھانے کے لیے، تاکہ میں اپنی حکومت کا جو مزاج ہے، سلطنت کا جو مزاج ہے، میں اس کی تسلی کر سکوں۔ تو اس لیے یہ ایک شاہانہ مشغلہ بھی ہے یہ، لیکن علماء نے لکھا ہے جب تک معلم اپنی قدر و اہمیت، قدر و منزلت، اپنا رتبہ، اپنا تقدس، اپنا مقام طلبہ اور شاگردوں کے دل میں اتنا نہ بٹھا دے کہ جوتیوں کو چپاتیاں سمجھنے لگ جائے، وہ بچہ جوتیوں کو چپاتیاں، یہ بزرگوں کے الفاظ اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ تمہاری جوتیاں اس کے لیے چپاتیاں ثابت ہوں، وہ ایسے سمجھے جوتیوں کو جیسے وہ چپاتی کھا رہا ہے۔ جب تک استاذ معلم اپنا مقام، اپنی عزت اپنے شاگردوں کے دل میں اتنی نہ بٹھا لے، اس وقت تک شاگردوں کو ڈانٹنے، خدمت لینے اور ان کو جو ہے ان کو کام میں لگانے اس کا حق نہیں ہے۔ ناراض ہونے کا، بعض دفعہ استاد ناراض ہو جاتے ہیں نا، استاد ناراض ہو گئے، شاگرد آ کے مناتے ہیں، استاد جو ہے منہ بن گیا تو شاگرد آ کے منا رہے ہوتے ہیں، استاد درجے سے میں نہیں جا رہے ہیں، روٹ گئے۔ تو یہ روٹنا، یہ ناراض ہو جانا، یہ بول چال بند کر دینا، یہ جو ہے ان سے خدمت کے لیے ان کو حکم دے دینا، ہمارا اپنے گھر کا کام کاج کرا لینا، یہ جائز نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ شاگرد کی نگاہ میں آپ کا اتنا مقام نہ اونچا ہو جائے کہ وہ آپ کی جوتیوں کو آپ کی چپاتیاں سمجھنے لگ جائے۔ آج ہم سارے اغراض ان سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ساری دنیا کے کام ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو چاہتے ہیں کہ ہم اس کے سائیکل میں بیٹھ کے ہم وہاں پہنچ جائیں، اس کے پاس جو ہے کچھ اور ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم سے یہ کام لے لیں۔ یہ کام اس وقت لیں جب وہ اس کو اتنی زیادہ سعادت سمجھے کہ وہ خوش ہو جائے کہ آج استاد جی تو میرے گاڑی پہ بیٹھ گئے، آج استاد جی تو نے جو مجھے یہ کام بتا دیا، استاد جی نے تو مجھے آج مجھ سے یہ کام لے لیا۔ ورنہ طلبہ کیا آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم پھنس گئے، ارے ہم برے پھنسے، ہم سے ہی کہہ دیا انہوں نے۔ تو معلم اپنے کو پہلے باوزن بنائے۔ جو معلمین کی جو اہمیت ہے وہ جب ہی ہے جب وہ باوزن ہوں گے، باوقت ہوں گے، با کردار ہوں گے۔ یہاں تک لکھا ہے ایک بزرگ ایک استاذ کے پاس، ایک صاحب فارغ ہوئے دارالعلوم دیوبند سے، وہ استاذ کے پاس پہنچ گئے کہ میں حیدرآباد میں فلانی درسگاہ میں پڑھانے جا رہا ہوں، میرا تقرر ہو گیا ہے، مجھے کچھ نصیحتیں فرما دیجیے۔ تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم طلبہ کے سامنے وضو اور سنت بھی نہیں کرنا، سنت بھی نہیں پڑھنا۔ تو انہیں تعجب کی کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ کہا دیکھو تم وضو کرو گے جیسے طالب علم بھی کر رہے ہو، سنتیں پڑھو گے جیسے ابھی پڑھتے ہو، تو تمہارا اثر نہیں پڑے گا بچوں پر۔ وضو کے اہتمام کے ساتھ کرو گے، ساری سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ کرو گے تو بچے تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تم سنتیں پڑھو گے، سنتیں تمہاری ٹھیک نہیں ہوگی، بچے تمہاری سنت پڑھنے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس لیے میں منع کر رہا ہوں کہ تم سنتیں اور وضو بچوں کے سامنے مت کرنا، یا پھر اپنے کو اصلاح بنا لو۔
تو معلم اپنے کو اتنا ایسا بنا لے کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے انما بعثت معلمہ کہا، اس کا پرتو بن جائے. اس لیے معلم کے اخلاق اور معلم کے اندر جو شفقت اور جو ان کے، اس لیے کہ ایک ایک چیز حرکت وہ کر رہے ہوتے ہیں اور غائبانے میں تذکرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. پر بعد میں جب معلم اچھا ہوتا ہے تو زندگی بھر اس کی تعریف ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا راجناتھ سنگھ نے، اب بھاجپا کا آدمی اور جو ہے بڑا نیتا بھاجپا کا، لیکن وہ ایک مولوی صاحب جو مسلمان مولوی صاحب سے اس نے بچپن میں کچھ پڑھا ہوگا، ان سے وہ ملنے گیا، اس کا احسان مانا. اور خدا نخواستہ اگر ہم نے ایسے معلم بنے کہ بچوں کے دل میں ہماری نفرت بیٹھی ہوئی ہے، ہم نے جو ہے معلم ہو کر کے ہم نے کچھ بھی اس کو تربیت کے لین سے، تعلیم کے لین سے اس کے ساتھ ہم نے ایسا سلوک ہی نہیں کیا ہے، فارملٹی ادا کی ہے، تو وہ بچے کیا حق ادا کریں گے کہ آج ہمارے گھر میں معلم صاحب آئے ہیں، آج ہمارے تذکرہ کریں گے کہ ہم نے بچپن میں ان سے یہ حرف سیکھا ہے، یہ قاعدہ پڑھا ہے، کیا تذکرہ کریں گے؟ تو معلمین ہی سے مستقبل کی قوم بنتی بگڑتی ہے. معلمین ہی کے بدولت یہ ساری دین کا کارخانہ زندہ ہے. معلمین ہی کی بدولت یہ جو ہے یہ مدرسوں کو بڑے عالم بننے والے لوگ ملتے ہیں. یہ جو مکتب ہیں یہ بنیاد ہے، بعض دفعہ بنیاد نظر نہیں آتی، بعض دفعہ بنیاد پوشیدہ ہوتی ہے اس اور جو عمارت اوپر نظر آ رہی ہے، بڑے بڑے دارالعلوم اور بڑی بڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے یہ مکاتب کی محنت ہے. اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ بخاری شریف پڑھانے میں جو اجر میں سمجھتا ہوں وہ قائد بغدادی پڑھانے میں بھی سمجھتا ہوں. اس لیے ہم اپنے کو ہلکا نہ سمجھیں. بعض دفعہ ہم عجیب احساس کمتری میں خود ہم ہوتے ہیں کہ چونکہ ہمیں کوئی پڑھانے کو نہیں ملا اور ہمیں کوئی جو ہے اونچی جگہ نہیں ملی تو مکتبی میں پڑھا رہے ہیں، لہذا بادل ناخواستہ بڑے اس سے بتا رہے ہوتے ہیں ہم ہی تو دینیاتی میں پڑھا رہے ہیں اور ابھی تو فی الحال مکتبی میں ہیں، دیکھ رہے ہیں کوئی جگہ اچھی مل جائے. یہ نیت کا فطور ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو نیتوں میں اخلاص کے پہاڑ تھے، وہ بخاری اور قائد بغدادی کو ایک کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں کہ بخاری پڑھانے بھی ثواب ہے، جو ثواب ہے میں قائد بغدادی پڑھانے میں بھی ثواب سمجھتا ہوں. دونوں دین کی خدمت ہے، بلکہ ہو سکتا ہے بعض اعتبار سے یہ خدمت بڑھ جائے. تو ہم اپنے کو احساس کمتری میں نہیں کہ ہم مکتب پڑھانے والے یہ دین کا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ معلمین جو کسی کو وہ دعائیں لے رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے. نبی کریم علیہ السلام دعائیں دے رہے ہیں معلمین کو، اللہ تعالیٰ ان کو سرسبز و شاداب رکھے، جس نے میری بات سنی، اس کو آگے پہنچایا اور اس پہ عمل کیا اور لوگوں کو سکھلایا. یہ بھی معلمین ہی تو اس میں نمبر ایک اس کا مصداق ہے. اور بھی لوگ بھی شامل ہیں. ہم لوگ بعض دفعہ کوئی دنیاوی علم سے محروم ہیں تو یہ اس وجہ سے احساس کمتری ہو جاتی ہے. وہ ٹھیک ہے، ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے، انگریزی بڑی ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ایک صاحب کوئی جنٹل مین قسم کے انگریزی میں کوئی سوال جواب کرنا شروع کر دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ اپنا روب جمانا چاہتے ہیں انگریزی بول کر کے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں جواب دینا شروع کر دیا. وہ کہنے لگا کہ حضرت کچھ اردو میں بات کریے تاکہ اس کو سمجھ میں آئے. کہا آپ بھی کچھ نیچے آئیے پھر ہم بھی بات کریں. آپ کو انگریزی پر اگر فخر ہے تو ہم کو عربی پہ فخر ہے. آپ کو انگریزی پر آپ کو ناز ہے تو ہم کو عربی جاننے پر ناز ہے. ہم کو یوں احساس کمتری مبتلا ہوں. اللہ رب العزت نے تو ہمیں یہ سمجھنا کہ ہم مجبوری میں یہ خدمت کر رہے ہیں، مجبوری میں جو ہم یہ شعبہ سنبھالے ہوئے ہیں، یہ ناقدری ہے، یہ نعمت کی ناشکری ہے. یہ ہم بہت اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اس مشغلے میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی مقصد تھا دنیا میں بعثت کا، اس مشغلے میں اللہ نے ہمیں جوڑا ہوا ہے. اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے. 2 بچے ہم سے پڑھ لے رہے ہیں، اللہ بہت بڑا احسان ہے.
ہم چند بچوں کو دین سکھلا لے رہے ہیں، اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ معلم بن جانا معمولی بات نہیں۔ اور پھر اس معلم کے جو اوصاف ہونے چاہیے، اس لیے کہ استاذ کی صفات اور استاذ کے اوصاف پر جو ہے انشاءاللہ مستقل گفتگو ہونی ہے، کامیاب استاذ کی صفات پر ماشاءاللہ مولانا محمد سعد صاحب تشریف لا چکے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ تو معلمین کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت کو پہچانیں گے تو خود ہم اپنے کو کمتر نہیں سمجھیں گے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور جب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو پھر من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کو وہ دے دیتا ہے دنیاوی اعتبار سے کہ اگر آخرت میں ہمیں کچھ بھی نہ ملے، آخرت میں اس کے بدلے میں ہمیں کچھ بھی نہ ملے، تو بھی وہ کم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی علم اور تعلیم و تعلم سے جڑنے کی وجہ سے جو دنیا کے کام اللہ ہمارے بناتا ہے۔ آپ کیا شادی بیاہ کسی کی ہوئی، 10 لوگ کھڑے ہو گئے، آپ کی بیماری لگی اسپتال میں کوئی داخل ہوا، اس کے لیے 10 لوگ کھڑے ہو گئے، آپ کی کوئی ضرورت اوران پڑی اور لوگ عزت، بڑے تقدس کے ساتھ آپ کے کام بنتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ آپ کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت اس علم دین کی برکت سے، اس مکتب کی برکت سے، اس جو نورانی قاعدہ الف باتا کے پڑھانے سے کی برکت سے وہ کام دنیا کے آپ کے بنا دیتے ہیں کہ اگر صرف دنیا کے یہ فائدے حاصل ہوتے تو اتنا، اور آخرت میں کچھ بھی نہ مل رہا ہوتا تو بھی یہ مشغلہ ہمارے لیے نفع کا سودا تھا۔ لیکن ہمیں یہ گھٹیا نیتیں نہیں کرنی ہیں، ہمیں تو دین کے تقاضے کے لیے، انما بعثت معلما میں شامل ہونے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، آخرت میں اجر و ثواب کے لیے، آخرت میں مقام بلند پانے کے لیے ہمیں، اور یہ کہ ہمارے ذریعے سے یہ آگے جو نسلیں بنیں گی، یہ جو مستقبل میں جو قوم تیار ہوگی، اور ہمیں، اور معلمین کی ذمہ داری صرف تعلیم تک محدود نہیں ہوتی ہے، معلمین کی ذمہ داری اپنے پورے ماحول کو دین کے رنگ میں رنگنے کی بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے بچہ ہیلا بن سکتا ہے۔ بچے کے ذریعے سے آپ پیغام ان کے والدین تک، ان کے بھائی بہنوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بچے کی عمل کے ذریعے سے بچے سیکھیں گے آپ کے عمل سے، عملی نمونے سے، اور بچے کا عملی نمونہ یہ گھر میں عملی نمونہ بنے گا، اس کے ذریعے سے گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو معلمین معاشرے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جبھی ہوگا جب نیت، ذمہ داری کا احساس اور اپنے مقام شناسی جب اپنے اندر آئے گی۔ اور کیا ہے لوگوں نے ایسا کیا ہے، اور پھر ہم صرف اس خانہ پوری کی حد تک محدود نہ رہیں کہ ہمارے بچے ہیں پڑھانے کو پڑھا دیا، بلکہ ہمیں یہ فکر رکھنی ہے کہ ہم ان کو کیا نہ دے دیں، کیا دے دیں، کیا ان کو آگے کے لیے یہ اپنے اندر حوصلہ۔ ایک محتمم تھے ایک مدرسے کے، اور ان کو کمیٹی والوں نے مالداری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، یا ان کی دینداری کی وجہ سے محتمم بنا دیا، اور وہ کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ وہ تہجد میں اٹھتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے، اے اللہ یہاں آنے والے ایک ایک بچے کو قبول فرما لیجیے گا، اے اللہ یہاں جو بچے آئے ہیں سب کو علم سے نواز دیجیے گا، میں تو کچھ نہیں آتا، لیکن اے اللہ محتمم ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے، میں ذمہ داری نہیں ادا کر پا رہا ہوں، میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ان کو یہاں نواز دیجیے گا۔ یہ بھی ایک ذمہ داری کا احساس ہے۔ تو کیا ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کبھی اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کبھی ہم شاگردوں کے لیے کوڑتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ بڑا ہو گیا ہے، 15 سال کا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو ہم نے اس کو جو مکتب میں آیا تو پڑھا دیا، لیکن اس کی نماز کی فکر ہم الگ سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور کیا فکر کر رہے ہیں، کس انداز سے کر رہے ہیں؟ اور کوئی سمجھائے گا اتنا اثر نہیں ہوگا، معلم جس انداز سے سمجھائے گا شفقت سے، اس کا بڑا اثر ہوگا۔ معلم کی بات مانا کرتا ہے بچہ۔ اس لیے معلمین کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے اپنے فرائض کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ جو واقعی معلمین کا مقام و مرتبہ ہے ہم اس کے قریب پہنچنے کی کوشش میں شامل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو کوشش میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو منزل تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ تو اب ہم ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ ہماری درسگاہ میں
جو یہ استاد ہوتے ہیں، ہماری پتہ نہیں کس کا یہ شعر ہے، اچھا لگا میں نے نوٹ کر لیا، ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں۔ اس لیے بڑی اہمیت ہے معلمین کی۔ اللہ خدا کے واسطے ہم سب معلمین کی شان کو بڑھانے والے بنے۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا فعل ہم سے سرزد نہ ہو کہ جو انتظامیہ کمیٹی وہ آگے شکایت کر رہی ہے کہ لیٹ آتے ہیں، وقت پہ نہیں آتے۔ انتظامیہ کمیٹی شکایت کر رہی ہے کہ یہ اپنے تو وقت کے درس میں موبائل چلاتے رہتے ہیں، یہ تو طلبہ سے جو ہے خدمت لیتے رہتے ہیں، اپنے گھر بھیجتے رہتے ہیں کام کاج کے لیے، اور طرح طرح کی باتیں آتی ہیں۔ تو خدا را امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، وقت کی اہمیت کو پہچانتے ہوئے، بچوں کے ساتھ دلسوزی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے، اور ایک معلم کو معلم جیسا ہونا چاہیے اس معیار پر اپنے کو کھرا اتارنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔